العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم. وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر ويحيى بن أبي أنيسة والجراح بن المنهال أبو العطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن ضميرة وعمر بن صهبان ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث، فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به، لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا. اب یہاں سے مصنف بیان کر رہے ہیں کہ علم حدیث کے باب میں جو روایتیں راوی نقل کرتے ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ راوی جو ثقات ہو، اگر راوی ثقہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر ثقات میں جو تفصیل ہے وہ اس سے پہلے بیان کی گئی کہ اس میں وہ طبقات کے اعتبار سے ثقات کے کن طبقات میں بیٹھتا ہے. 7 طبقات کے اعتبار سے، طبقہ اولا، طبقہ ثانیہ. تو اگر وہ طبقہ اولا کا ہے تو اسے مقدم رکھا جائے گا، طبقہ ثانیہ کا ہے تو اس کے روایت کو اس کے بعد کا درجہ دیا جائے گا، طبقہ ثالثہ کا ہے تو اس کو اس کا درجہ دیا جائے گا. اب یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ جن کی روایتوں کو قبول نہیں کیا جاتا، تو روایتوں کے قبول نہ کرنے کی 2 وجہ میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے. یا تو اس کی روایت کو قبول نہ کرنے کی وجہ اس کا وضاعین اور کذابین میں سے ہونا، جن کے بہت ساروں کے نام اوپر ذکر کیے، یا روایتوں کے نقل کرنے والے کا ایسا ہونا جو اگرچہ وضاع اور کذاب تو نہیں ہے مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ اس پر آنکھ بند کر بھروسہ کیا جا سکے. وہ ایسا ہے جو مناکیر نقل کرتا ہے. کیا مطلب مناکیر نقل کرنے کا؟ یعنی اس کی روایتیں ایسی ہے کہ اگر اس کی روایتوں کا مقارنہ ثقات کے روایتوں کے ساتھ کیا جاوے تو اس کے الفاظ اور ان کے الفاظ میں فرق ہو جاتا ہے. ایک ہی بات بیان کر رہا ہے وہ بھی، اور یہ جو ثقات راوی ہے وہ بھی بات بیان کر رہے ہیں. اگر اغلب یہ ہے کہ ان کے الفاظ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں تو جو الفاظ منکر روایت کرنے والوں کے ان ثقات کے ساتھ ملتے ہو اس کا اعتبار ہوگا، اور جہاں پر ملتے نہ ہو، احادیث کے پورے مفہوم بدل جاتے ہو، تو پھر ایسے لوگوں کی روایت کو منکر کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ منکر یعنی نکرہ سے بنا ہے. نکرہ کا مطلب غیر معروف، تو گویا کہ ان کی روایت بھی غیر معروف ہو جاتی ہے. تو مصنف اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ حدیث کے کمزور ہونے کے جو مختلف درجات ہیں
ان درجات میں سے ایک درجہ حدیث کا موضوع ہونا جو سب سے پست درجہ ہے، جس کے قبول کرنے کا کوئی سوال پیدا ہوتا نہیں ہے، اور دوسرا منکر کا درجہ جو اس درجے میں تو نہیں ہے لیکن اس سے اوپر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کی روایتوں کو ثقات کے ساتھ مقارنہ کرنے کے بعد کیا کیا جائے گا؟ قبول کیا جائے گا۔ اگر ثقہ راویوں نے اس کی روایتوں کو تسلیم کیا ہے تو ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہمارے محدثین کے یہاں پر مستقل ان دونوں موضوعات پر بحث ہوئی ہے اور اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہے۔ جیسے موضوع جس کو مصنف نے پہلے چھیڑا تو احادیث موضوعہ، اسے مستقل ہمارے محدثین نے اپنی محنت کا مرکز بنایا، اور سب سے پہلے تو احادیث موضوعہ کسے کہا جاتا ہے اور کون وہ لوگ ہیں جو احادیث موضوعہ کو نقل کرتے ہیں، احادیث موضوعہ کے اسباب کیا ہے، احادیث موضوعہ کو جاننے اور پرکھنے کے اصول و ضوابط کیا ہے، اس پر مستقل کلام کیا ہے۔ جیسے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الموضوعات، امام جلال الدین السیوطی نے کتاب لکھی ہے، عبد الرحمن الجوزی نے کتاب لکھی ہے، تو بہت سارے محدثین نے مستقل اس فن پر کتاب لکھی ہے، یعنی سینکڑوں کتابیں موضوعات پر لکھی گئی، جس میں تمام کے تمام موضوع روایتوں سے متعلق جتنی بھی بحث ہو سکتی تھی، جتنے ابحاث ہو سکتے تھے، ان تمام کے تمام بحثوں کو کیا کیا گیا ہے؟ جمع کیا گیا ہے۔ اور دوسرا موضوع ہے منکر، کہ منکر کسے کہا جاتا ہے اور منکر راوی کون کون ہے۔ اسی لیے جہاں پر ائمہ جرح و تعدیل نے ثقات کے احوال کو جمع کیا، کتب الثقات کے نام سے سینکڑوں کتابیں لکھی گئی، جس میں تمام کے تمام ثقہ راویوں کو جمع کر دیا جاتا ہے اور ان کا تعارف کیا جاتا ہے اور ان کے ثقہ ہونے کی وجوہات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے الضعفاء بول کر تمام کمزور راویوں کو بھی جمع کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے من لہم احادیث منکر، ان کو بھی جمع کیا جاتا ہے۔ یہ ضعفاء ہی کا ایک درجہ منکر بھی ہے۔ تو یہ تمام کے تمام موضوعات، یعنی علم حدیث پر دو ناحیے سے کام ہوئے، ایک علم حدیث پر مثبت کام اور ایک علم حدیث پر منفی کام۔ علم حدیث پر مثبت کام کا مطلب کیا ہے؟ علم حدیث کے الفاظ کی اس کی تشریح، یہ اس پر مثبت کام ہوا مثبت انداز میں۔ علم حدیث کے لغات، علم حدیث کا اعراب، اسی لیے کہتے ہیں کہ بخاری پڑھنے والے کو سب سے بہترین دو شرح ہیں اس کی، بخاری کی۔ ایک ہے حافظ صاحب کی، حافظ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری شرح صحیح البخاری، اور دوسری ہے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ ان دونوں کے درمیان مابیہ الامتیاز کیا چیز ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ احادیث مبارکہ کے الفاظ کی شرح یہ جتنے اچھے انداز میں حافظ صاحب کرتے ہیں اتنے اچھے انداز میں کوئی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی حدیث سے متعلق جتنی بھی کلام ہو سکتا ہے وہ سارے کے سارے احادیث اور اس کے تمام چیزوں کو جمع کرنے کے بعد پھر وہ اس پر تجزیہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری کا شرح کے اعتبار سے اگر کسی نے حق ادا کیا ہے تو وہ حافظ ابن حجر اسقلانی الشافعی، اور دوسری ہے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ اس کتاب نے حدیث کی عربیت کے اعتبار سے سب سے بڑی خدمت کی ہے کہ حدیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے معانی لغویہ کیا ہے، ان کے مشتقات کیا ہے، ان کے اعراب کیا ہے، ان کو علم البیان کے اعتبار سے اس کے اوپر کیا کلام کیا جا سکتا ہے، تو علوم عربیہ کے اعتبار سے انہوں نے سب سے اچھا کلام کیا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ حدیث کی عربیت کو اگر کوئی جاننا چاہے تو عمدۃ القاری کا مطالعہ کرے، اور حدیث کی شرح اور فنی چیزوں کو کوئی جاننا چاہے تو وہ مطالعہ کرے فتح الباری کا، اور اگر دونوں کا مطالعہ کرے تو ان دونوں کتابوں کا مطالعہ انسان کو دوسری تمام چیزوں سے کیا کر دیتا ہے؟ مستغنی کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی بھی بہت ساری شروحات لکھی گئی، لیکن اس کی کتابوں میں سب سے بہترین جو شرح ہے وہ دو شرح ہے۔ ایک ہے نووی کی جو آپ کے حاشیے کے اوپر موجود ہے، حاشیۃ النووی المنہاج شرح صحیح مسلم ابن الحجاج،
یہ المنہاج ہے امام نووی کی. امام نووی نے اختصار کے ساتھ اس کے تمام مباحث کو ذکر کرنے کی کوشش کی ہے، چاہے حدیث کے اعتبار سے ہو، چاہے لغت کے اعتبار سے ہو، چاہے اعراب کے اعتبار سے ہو، مگر ان کے پیش نظر اختصار رہا، بہت زیادہ لمبا وہ کلام کرتے نہیں. اور دوسری شرح ہے فتح الملہم شرح صحیح المسلم. اس شرح نے بھی علم حدیث پر ہر ناحیے سے کام کیا ہے اور اس تفصیل کے ساتھ آپ نے کلام کرنے کی کوشش کی ہے، اسی لیے وہ عادی ہو سکی ہے. اور پھر اس کے بعد اس کا تکملہ شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی صاحب نے کیا ہے. تو تکملے کا جو سب سے بڑا امتیاز ہے وہ امتیاز یہ ہے کہ تکملے میں آپ نے جہاں پر ان تمام ناحیوں سے بحث کیا، وہیں پر چونکہ جس حصے کو اللہ رب العزت نے شیخ الاسلام کے مقدر میں کیا، اس کا تعلق کتاب البیوع سے ہے، اس کا تعلق کس سے؟ کتاب البیوع سے. اور کتاب البیوع میں شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کو اس وقت مجدد مانا جاتا ہے کہ آپ مجدد ہیں اس میں کسی طرح کا کوئی کلام نہیں. تو آپ نے اس کتاب البیوع کو جتنے اچھے انداز میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھایا ہے، اس کو کسی اور نے سمجھایا، کسی بھی شرح کے اندر یہ چیز آپ کو ملے گی نہیں. تو احادیث مبارکہ کو عصر حاضر کے اعتبار سے پورے طور پر آپ نے کیا کیا ہے؟ سمجھانے کی کوشش کی ہے. بہرحال، اور اسی طریقے سے بخاری کی اردو میں جو شرح ہے مولانا تقی عثمانی صاحب کی، انعام الباری شرح صحیح البخاری، تقریباً 12-14 جلدوں میں چھپ گئی ہو، تو اس میں بھی آپ نے عصر حاضر کے موضوعات کو بہت اچھے انداز میں اس میں سمجھایا ہے اردو زبان میں. احادیث مبارکہ سے ہمارے عصر حاضر کی جو بہت ساری معاشرتی اور معیشت کے اعتبار سے جو چیزیں ہیں اس کو آپ نے سمجھایا. جیسے اگر حوالہ آیا تو حوالہ کس کو کہتے ہیں، ہمارے زمانے میں اس کی کیا شکلیں ہیں، اگر ربا آیا تو ربا کے بارے میں. تو اسی طریقے سے ترمیزی کی جو شرح ہے تو اس میں بھی تقریر ترمیزی حضرت مولانا تقی صاحب کی جو ہے وہ بڑی شاندار ہے، اس میں بھی آپ نے ان تمام موضوعات کو بہت اچھے انداز میں سمجھایا ہے. بہرحال، تو یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ وَعَلَامَةُ الْمُنْكَرِ مِنَ الْحَدِيثِ فِي الْحَدِيثِ الْمُحَدِّثِ. محدث کی حدیث میں منکر کی علامت کیا ہے؟ کہا کہ کوئی حدیث منکر ہے تو آپ اسے کیسے پہچانے کہ یہ حدیث منکر ہے؟ تو مصنف اس کے لیے اصول اور ضابطہ بیان کر رہے ہیں. اذا ما عرضت روایته للحدیث على روایت غیره من اہل الحفظ والرضا، کہ اگر اس کے روایت کو، جو منکر الحدیث ہے، منکر الحدیث اور منکر الحدیث دونوں میں فرق ہے. منکر حدیث کا مطلب حدیث کی حجیت کا انکار کرنے والا، اور منکر الحدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس کے احادیث میں مناکیر پائی جائے. تو فرماتے ہیں کہ اذا ما عرضت روایتہ، کہ جب اس کی روایت کو کا مقابلہ مقارنہ کیا جاوے اور تقابل کیا جاوے کسی ایسے محدث کی روایت کے ساتھ جس کے حفظ اور اتقان پر محدثین نے اطمینان ظاہر کیا ہے، اس پر راضی ہو گئے وہ کہ بھئی ہاں یہ محدث برابر ہے، تو اس میں آپ خالفت روایتہ روایتہم، تو اس کی روایت اور ان ثقات راویوں کی روایت میں فرق ہو جاوے، دونوں میں مفہوم میں مخالفت لازم آئے. تو کہا کہ اس صورت میں اس حدیث کو حدیث منکر کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ حدیث منکر کہا جائے گا. تو یہ اس کا ایک بنیادی اصول مصنف نے کیا بیان کیا کہ منکر جو روایت کرنے والے ہیں تو وہ منکر روایت کرنے والے یہ ضعیف ضرور ہیں، اس لیے کہ ثقات کے باب میں آپ نے دیکھا کہ حافظہ درا ادھر ادھر ہوا، ان کو نہیں بخشا، تو ظاہر سی بات ہے ہم ان کو کیسے بخشیں گے؟ جہاں پر صرف حافظہ اور وہ بھی پوری زندگی حدیث بیان کیا، اور آخر میں جا کر بھی تو کہا کہ فی آخری ہی، کہ حافظہ آخر میں کیا ہو گیا ہے؟ ڈگمگا گیا ہے. کہا کہ آخر تک کہ حافظہ صحیح رہا نہیں. اس لیے محدثین تو بیچارے یہی دعا کرتے ہوں گے کہ قبل اس کے کہ حافظہ متاثر ہو جائے اپنے چلے جاوے تو اچھا ہے، تاکہ کہیں ہم جرح کا شکار نہ ہو جاوے کہ بھئی تغیر فی آخری ہی، کہ آخر میں اس کو کیا ہو گیا تھا؟ تغیر ہو گیا تھا. اس لیے عام طور پر آپ دیکھیں گے محدثین یہ بہت لمبی عمر کے ہوتے بھی نہیں، 55-60. امام بخاری 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا، امام مسلم کا 55 سال کی عمر میں انتقال ہوا. تو یہ 55-60 کے اندر ہی، کیونکہ یہ دعائی کرتے ہوں گے کہ بھائی ہمارا حافظہ متاثر ہو، اس سے پہلے ہو جاتے ہیں.
اور روایت کے اوپر یہ بعد میں آنے والوں کی پریشانی یہ کہ اب ان کو جانچنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ روایت اس نے ان سے سنی اور اس نے نقل کی ہے تو یہ کس زمانے کی ہے، پہلے زمانے کی ہے یا سوء حافظہ والے زمانے کی ہے؟ اگر پہلے زمانے کی ہے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، تو دونوں طبقہ یہ پریشانی کا شکار نہ ہو۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ ہمارے محدثین یہی دعا کرتے ہوں گے کہ بھئی اپنے جلدی چلے گئے تو کیا ہے، اچھا ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من المشیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرماتے تھے کہ اللہ بڑھاپے سے کیا کرتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں، اور بڑھاپے سے پناہ مانگنی بھی چاہیے، کیونکہ حدیث میں قرآن کریم خود کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کہا دنیا میں انسان لمبا لمبا جینے کی تمنائیں اور آرزویں کرتا رہتا ہے، کہا بیوقوف ہے، کیوں؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ، جسے ہم عمر طویل دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اس کو اس کی خلقت میں ہم لوٹا دیتے ہیں، کیا مطلب وہ دوبارہ بچے کے جیسا ہو جاتا ہے، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، بوڑھے اور بچے میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، بچے کو بھی پکڑ کے چلانا پڑتا ہے، بوڑھے کو بھی پکڑ کے، یہ ہے ماں بھی الاشتراک چیزیں، بچے کو بھی دوسرے کو کھلانا پڑتا ہے، بوڑھے کو بھی دوسرے کو کھلانا پڑتا ہے، اور ہر چیز میں آپ دیکھیں گے ماں بھی جتنی چیزیں بچے میں ہوتی ہے، زیادہ بوڑھا ہونے کے بعد جب آدمی کھاٹ میں گر جاتا ہے تو اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے، بچے کو بھی چیز یاد نہیں رہتی اور بوڑھے کو بھی چیزیں یاد رہتی نہیں۔ بہرحال تو فرماتے ہیں کہ خالفت روایتہم روایتہم، کہ اس کی روایت ثقات راویوں کے ساتھ اس کی مخالفت لازم آئے، او لم تکت توافقها، اگر کلی مخالفت نہ ہو تو کلی موافقت بھی نہ ہو، قریب ہے کہ وہ اس کے موافق نہ ہو، کیا مطلب کلی طور پر موافق بھی نہ ہو۔ کہا کہ اگر تھوڑا بہت بھی فرق ہو گیا تو ہمارے محدثین اس کو قبول نہیں کرتے، محدثین اس کو قبول کرتے نہیں، کہا نہیں چلے گا، نہیں علم حدیث کے باب میں تو ٹھوک بجا کر، میں نے کہا نا اچھے اچھے کو یہ بخشتے نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے، کہا بالکل نہیں چلے گا، اور یہی وجہ ہے کہ علم حدیث اتنے اچھے انداز میں محفوظ رہ سکا۔ اگر ہمارے محدثین نے اس انداز میں اصول و ضوابط کو پیش نظر نہ رکھا ہوتا تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا، کتنے مناکیر یہ صحیح بن جاتے اور کتنے صحیح یہ مناکیر بن جاتے، تو اس لیے علم حدیث کے ساتھ ایک قسم کا ظلم ہو جاتا، لہذا اس بنا پر ذرہ برابر بھی نہ تو ضرورت سے زیادہ تشدد کیا اور نہ ضرورت سے زیادہ تساہل کیا، جتنا چاہیے تھا بالکل اتنے ہی ویسے ہی اصول بنائے کہ نہ تساہل لازم آئے اور نہ تشدد لازم آئے، اگرچہ بظاہر یہ تشدد لگتا ہے مگر یہ تشدد ضروری تھا، اس تشدد کے بغیر ذخیر احادیث کا محفوظ رہنا یہ ممکن تھا نہیں۔ میں نے آپ کو بارہا کہا کہ آدمی یہاں کچھ ہوا، نیچے نیچے اوپر آئے، اوپر آنے تک، خبر آنے تک کہ کتنے اس میں راویوں کے الفاظ بدل جاتے ہیں، راویوں کا کیا سے کیا بدل جاتا ہے۔ کہا کہ میں نے دیکھا اس نے مارا، ارے نہیں مارا نہیں، صرف گالی دیا، نہیں ارے میں دیکھا وہ اس کے اوپر جھپٹ رہا تھا۔ اب دیکھیں گے آپ کہ ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہمارے سامنے پیش آتا ہے 2 منٹ پہلے، اور اس کے نقل کرنے میں 5 منٹ کے اندر میں راویوں کے الفاظ میں اور اس کے بیان کرنے میں کیا ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کی، اگر ہمارے محدثین اس میں اس طرح سے ڈھیل چھوڑ دیتے تو پتہ نہیں کیا سے کیا شامل ہو جاتا۔ اس لیے ہمارے محدثین نے کہا ذرہ برابر بھی چلے نہیں، ایک دم اٹینشن، بالکل ایک دم چوکنا رہتے ہیں کہ کہیں سے کچھ اپنے طرف سے آزمائش ہونی اپنی طرف سے آمیزش ہونی چاہیے نہیں، کسی کا کوئی لفظ اس میں نہیں آنا چاہیے۔ اسی لیے محدثین نے اسباب وضع کو بھی بیان کیا ہے، اور اسباب وضع کے ساتھ علامات وضع کو بھی کیا کیا ہے، بیان کیا ہے کہ وہ کون کون سے اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے علم حدیث کے اندر وضع لازم آتا ہے۔ جیسے محدثین کے حوالے سے لکھا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ صحیح مسلم میں کوئی بھی منکر روایت نہیں، اس لیے کہ امام مسلم نے اپنی کتاب کے مقدمے میں یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی منکر روایت کو اپنی کتاب میں جگہ دیں گے نہیں۔ جن راویوں کی بیشتر روایات منکر یا غلط ہے تو وہ راوی ساقط العدالہ مانے جاتے ہیں۔ جن راویوں کی بیشتر روایات
منکر یا غلط ہے تو وہ راوی ساقط العدالہ مانے جاتے ہیں. جس سے 5 اصولی کمزوریاں پیدا ہوتی ہے، جس سے احادیث کی روایت کے باب میں 5 اصولی کمزوریاں پیدا ہوتی ہے، جسے مطاعن حدیث کہا جاتا ہے محدثین کی اصطلاح میں. محدثین کی اصطلاح میں جسے مطاعن حدیث کہا جاتا ہے، اور وہ ہے کذب، تہمت کذب. وہ 5 چیزیں جس کو مطاعن حدیث کہتے ہیں: کذب، تہمت کذب، فسق، جہالت اور بدعت. کذب، تہمت کذب، فسق، جہالت اور بدعت. اسی طرح اگر راوی کامل الضبط نہ ہو، یہ تو منکر، یعنی اگر کوئی آدمی کاذب ہے یا متہم الکذب ہے یا فاسق ہے یا جاہل ہے یا بدعتی ہے. بدعتی کے اندر میں معتزلہ، شیعہ وغیرہ سب آ جاتے ہیں اس میں، لیکن جو تشدد کا شکار ہو وہ. لیکن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی راوی ایسا ہے جو کامل الضبط نہیں اور قلت حفظ یا فقدان حافظے کی وجہ سے روایت پر جو خامی آتی ہے، ایسی بھی 5 خامیاں اور عیب ہے جس سے راوی پاک ہونا چاہیے. نمبر 1 فرط غفلت. نمبر 1 فرط غفلت. بہت زیادہ غفلت کا شکار اگر کوئی ہے تو وہ بھی ثقات سے اور صدوق سے نکل جاتا ہے اور جرح کا شکار ہو جاتا ہے. نمبر 2 کثرت غلط. بہت زیادہ غلط مفاہیم بیان کرتا ہو. نمبر 3 مخالفت ثقات. کثرت سے ثقات کے راویوں کے الفاظ اور اس کے الفاظ میں مخالفت لازم آتی ہو. نمبر 4 سوء حفظ. جو راوی ہے وہ سوء حفظ کا شکار ہو. اور نمبر 5 وہ وہم کا شکار ہو. تھوڑی تھوڑی بات میں اس کو وہم ہو جاتا ہو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. کل مشکک بن گیا ہو بیچارہ. فرماتے ہیں کہ یہ 10 خامیاں اس کو موجب طعن فی الراوی کہا جاتا ہے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ موجب طعن فی الراوی. یعنی ان 10 خامیوں میں سے کوئی بھی خامی اگر کسی راوی میں پائی جاوے تو پھر وہ راوی مطعون کہا جائے گا، وہ عدالت سے نکل جائے گا. پھر ان 10 روایت پر محدثین نے الگ الگ حکم لگایا ہے. اگر عدالت کا سقوط راوی کے کذب سے ہو تو روایت موضوع کہلاتی ہے. اگر عدالت کا سقوط راوی کے کاذب ہونے سے ہے تو پھر ایسی روایت کو موضوع کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ موضوع راوی ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹا ہے تو جھوٹا بیان کرے گا تو اسے موضوع کہا جائے گا. اگر متہم بالکذب ہے تو اس کی روایت کو متروک کہا جائے گا. اگر متہم بالکذب ہے کیا مطلب؟ جھوٹا تو نہیں ہے لیکن امکان ہے اس کے اوپر کبھی کبھی جھوٹ کی تہمت لگی ہے، تو کہا کہ ایسے روایت کو وہ اگر روایت کرتا ہے تو وہ متروک ہے، متروک الحدیث ہے. اس کی احادیث کو متروک یعنی اس کو ترک کرنا چاہیے. اگر کوئی راوی جہالت کی وجہ سے عدالت سے گر گیا ہے تو اس کی روایت کو مبہم کہیں گے. اس کی روایت کیا کہیں گے؟ مبہم. اور جو روایت فحش غلطی کرنے کی وجہ سے یا کثرت غفلت سے یا ظہور فسق کی وجہ سے ضعیف ہوتی ہے اسے منکر کہا جاتا ہے. 3 میں سے کوئی ایک اس میں ہو،
یا تو بہت زیادہ غلطی کہتا ہو یا مغفل ہو بہت زیادہ, یا اس میں کبھی کوئی فسق ظاہر ہو جاوے, یعنی کوئی ایسا عمل اسے ثابت ہو جاوے جو فسق کو لازم آتا ہے. ایک ہوتا ہے نفاق اور ایک ہوتا ہے فسق. اعلانیہ طور پر کسی چیز کو اعمال صالحہ کو کرنا, شعائر اسلام کو, اور دل میں اس کو نہ ماننا, یہ نفاق ہے. اور اعلانیہ طور پر اس کی مخالفت کرنا شعائر اسلام کا اور دل میں ماننا اسلام کو, یہ ہے فسق. کہ اعلانیہ طور پر جیسے نماز ہو رہی ہے اور نماز ہونے کے ٹائم پہ وہاں سے ایسے ہی گزر جا رہا ہے, یا داڑھی رکھنا ہے داڑھی نہیں رکھتا ہے, داڑھی کاٹ دیتا ہے, شریعت کے مطابق نہیں ہے, تو یہ سب کیا ہے؟ فسق ہے, موجب فسق ہے. کہ ایسی کوئی چیز کسی راوی میں ہے اور اس کی روایت, تو پھر اس کی روایت کو منکر کہا جاتا ہے, جس کی طرف مصنف کیا کر رہے ہیں؟ اشارہ کر رہے ہیں. اور جس روایت میں وہم کی وجہ سے ضعف پیدا ہوا ہو اسے معلل اور معلول روایت کہتے ہیں. اسے معلل یا معلول روایت کہتے ہیں. حدیث معلل یا روایت معلولہ. اور جس حدیث یا روایت میں ثقہ کی مخالفت کی وجہ سے ضعف پیدا ہوا ہو, جس حدیث یا روایت میں ثقہ کی مخالفت کی وجہ سے ضعف پیدا ہوا ہو, اگر یہ مخالفت ادراج کی وجہ سے ہے تو اسے حدیث مدرج کہیں گے. اگر یہ مخالفت ادراج کی وجہ سے ہے تو یہ حدیث مدرج کہی جائے گی. اور اگر مخالفت تقدیم و تاخیر میں ہے تو حدیث مقلوب کہی جائے گی. اور اگر مخالفت تقدیم و تاخیر میں ہے, یعنی ثقہ راوی جو بیان کرتا ہے اس میں کوئی چیز مقدم ہے اور یہ جو راوی ہے ضعیف راوی ہے وہ اس چیز کو مؤخر بیان کر رہا ہے, تو الٹ پلٹ ہوا ہے, تو فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو حدیث مقلوب کہا جاتا ہے. اور اگر مخالفت تغیر اور تبدل کی وجہ سے ہو اور معنی پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا ہو, معنی ایک جیسا نکلتا ہو لیکن الفاظ کچھ مترادفات بدل گئے ہو, تو اسے مضطرب کہا جاتا ہے, حدیث مضطرب کہا جاتا ہے. یعنی مفہوم میں اور معنی بدل ہے لیکن تھوڑا سا کوئی زیادہ فرق, یعنی جیسے کوئی واجب ہے تو واجب سے نکل کر حلال ہے تو حرام, یا حرام ہے یا حلال, ایسا نہیں ہوا, صرف تھوڑا بہت کچھ فرق ہو گیا ہے. جیسے مستحب ہے تو سنت, سنت ہے تو مستحب, ایسا قریب قریب, تو پھر اس ایسی روایت کو کیا کہا جاتا ہے؟ مضطرب کہا جاتا ہے. اور اگر تغیر و تبدل صرف حرف میں ہوا ہو, اوپر کلمے میں ہوا تو مضطرب ہو گئی, اور صرف حرف میں ہوا, کوئی حرف آگے پیچھے ہو گیا تو اسے مصحف کہتے ہیں. یعنی اس کے لکھنے میں گویا کہ کیا ہو گئی, یا بولنے میں تصحیف ہو گئی اس سے, راوی سے. اور اگر پوری شکل بدل گئی ہو, پورا کلمہ بدل گیا تو اسے محرف کہتے ہیں. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ محرف کہتے ہیں. تو یہ ہے حدیث میں, یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی باریکی کے ساتھ محدثین نے اس کو, اور اس کے نام دیے ہر ایک کو, کہ مسترب کیا. اب آپ یہ بار بار یہ جب سبق سنیں گے تو یہ الفاظ آپ کو آتے رہیں گے کہ مسترب ہے, راوی مسترب ہے, روایت مسترب ہے, حدیث مدرج ہے, تو یہ آپ کے سامنے فوراً آ جانا چاہیے کہ بھئی ہاں. یعنی ایسی جو بنیادی چیزیں ہیں ایک کاغذ کے پاس لکھ کر طالب علموں کو اپنے پاس سبق پڑھتے اور رہنا چاہیے, تاکہ جب بھی کوئی ایسی بات آئے تو آپ فوراً اس کے اوپر نظر کریں کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے. کیونکہ ہر چیز آدمی کو ہمیشہ مستحضر نہیں رہتی ہے, تو کم سے کم استحضار رہے. تو اس طرح کی چیزوں کو آپ کے سامنے ہونا چاہیے. حدیث موضوع اور وضاعین,
حدیث موضوع اس روایت کو کہتے ہیں جو حقیقت میں حدیث رسول نہ ہو، جو حقیقت میں حدیث رسول نہ ہو، اسے راوی نے عمدن بطور کذب اپنی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہو۔ حقیقت میں حدیث رسول نہ ہو، اس کو راوی نے عمدن اپنی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی کسی بات کو منسوب کر دیا ہو۔ اس طرح احادیث کے گھڑنے والے کو واضع، اور اگر بہت زیادہ گھڑنے والا ہے تو وضاع کہتے ہیں۔ اس طرح احادیث کے گھڑنے والے راوی کو واضع، اور بہت زیادہ گھڑنے والا ہو تو وضاع کہتے ہیں۔ اور جو حدیث اس نے گھڑی ہے اسے حدیث موضوع کہتے ہیں۔ جو راوی متہم بالکذب ہوتا ہے، جو راوی متہم بالکذب ہوتا ہے تو متہم بالکذب ہونے کے اعتبار سے بھی اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، متہم بالکذب راوی ایسی حدیث بیان کرے کہ وہ حدیث قواعد شرعیہ معلومیہ ضروریہ، کہ وہ حدیث قواعد شرعیہ معلومیہ ضروریہ، قواعد شرعیہ ضروریہ معلومہ، اسی طرح احادیث متواترہ اور نص قرآنی اور صریح نص قرآنی یا اجماع قطعی کے خلاف ہو، صریح نص قرآنی یا اجماع قطعی کے خلاف ہو۔ تو اس کی روایت مقبول نہیں ہے۔ نمبر دو، راوی ایسا ہو جو اپنے آپسی معاملات میں تو دروغ گوئی میں مشہور ہو، جو اپنے آپسی معاملات میں تو دروغ گوئی میں مشہور ہو کہ آپس میں جو باتیں کرتا تھا اس میں بہت جھوٹ بولتا تھا وہ۔ البتہ عمدن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی حدیث کا منسوب کرنا اس سے معلوم نہ ہو سکا ہو، عمدن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی حدیث کا منسوب کرنا اس سے معلوم نہ ہو سکا ہو، تو محدثین برسبیل احتیاط ایسے راوی کی روایت کو بھی قابل قبول نہیں سمجھتے، تو محدثین ایسے راوی کی روایت کو بھی برسبیل احتیاط قابل قبول نہیں سمجھتے۔
اچھا کیا بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو ہے صریح کذاب کوئی راوی ہو اور دوسرا ہے متہم بالکذب. اگر صحیح کذاب ہے تو اس کی تو ساری روایتیں وضاح کردہ شمار کی جائیں گی, لیکن اگر کوئی راوی ایسا ہے جو متہم بالکذب ہے تو متہم بالکذب کی دو صورتیں ہیں. یا تو وہ متہم بالکذب ہے اور ایسی روایتوں کو نقل کر رہا ہے جو اصول شرعی یا ضروریہ کے خلاف ہے, جیسے کہا گیا 5 نماز پڑھنے کا, اور وہ کوئی ایسی روایت لے کر آیا جس میں 6 نماز آ گئی, تو ظاہر سی بات ہے ویسے بھی وہ متہم بالکذب ہے تو اس کی بات کو نہیں مانا جائے. کوئی ایسی بات کہے جو تواتر کے خلاف ہو, جیسے قرآن کریم نے احل اللہ البیع وحرم الربا, اب وہ کوئی ایسی روایت لے کر آیا جس میں ربا کا جواز فراہم کر رہا ہو تو اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا. اسی طریقے سے اجماع, کہ اجماع قطعی ہو امت کے کسی پر, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلوا کما رأیتمونی اصلی, ایسے ہی نماز پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نمازیں پڑھی, جبریل نے آ کر آپ کو سکھایا, امت کا اس پر عملی تواتر اس کے اوپر چلا آیا ہے, اور وہ کہے کہ نہیں جیسے بہت سارے شیعہ فرقے وغیرہ ہے تو وہ 2 ہی نمازیں پڑھتے ہیں. کون کون سی؟ صبح میں فجر کی اور رات میں مغرب کی, باقی چھٹی. قبل طلوع الشمس و قبل غروبیہ, کہا اس کے بعد بس ختم ہو گئی بات. اور کہا طریقہ کیا, جیسے خوجہ ایک فرقہ ہے ہمارے ہندوستان کے اندر میں جن کو خوجہ کہتے ہیں, تو یہ کیا کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں. کہا کہ الصلاۃ کے معنی دعا, تو کہا خالی دعا کر لینے کا, کیا ہو رہا ہے نماز ہو گئی, بولے کیوں, بولے نماز کے معنی دعا. تو لغت کو پکڑ کر انہوں نے, تو اب وہ کوئی روایت کو ایسی نقل کرے تو ظاہر سی بات ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا نہیں. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ ایسی کوئی بھی چیز جو تواتر کے خلاف ہو, جو صریح نص قرآنی کے خلاف ہو, یا جو امت کے اجماع قطعی کے خلاف ہو. اب امت کا اجماع قطعی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 روایتوں میں اس کو بتلایا ہے کہ نماز 5 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوقات کو بیان کر دیا. اب جب اس کے اوقات متعین کر دیے گئے تو اب آپ اجتہاد نہیں کر سکتے ہیں. آپ کسی روایت متہم بالکذب راوی کی روایت کو مستدل بنا کر یہ کہے کہ وہ بات تو برابر ہے لیکن قبل طلوع الشمس و قبل غروبیہ 2 ہی ہے, اور کہا کہ نماز کا پورا طریقہ حدیث کے اندر میں موجود نہیں ہے. قرآن میں پورا طریقہ, جیسے منکرین حدیث یہ لوگ بھی ایسے کہتے ہیں کہ پورا طریقہ کہیں پر موجود نہیں ہے. کیوں پورا طریقہ موجود نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیسے کرنا وہ بتلایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیسے کرنا وہ بتلایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیسے کرنا وہ بتلایا, ہر چیز بتلائی, لیکن وہ تو حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو کہا قرآن سے ثابت کرو. ہر چیز کو قرآن کریم سے ثابت نہیں کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے مصدر صرف ایک نہیں ہے. جیسے قرآن کریم یہ مصدر ہے احکام شرعیہ کے استخراج اور استنباط کے لیے, ایسے ہی حدیث بھی بالکل اسی درجے کا مصدر ہے, کیونکہ وہ بھی وحی ہی کی قسم ہے. ایک وحی مطلوع اور ایک وحی غیر مطلوع. لہذا یہ کہہ کر آپ کہ یہ حدیث میں تو اپنی طرف سے کوئی اپنی طرف سے کیا نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی دقت کے ساتھ ہمارے محدثین نے کام لیا ہے. اس کے بعد اپنے جیب میں سے اپنی طرف سے کون کیا کر سکتا ہے؟ کسی کی مجال ہے جو کر بتاوے, اور اگر مجال بتا کر بھی گیا تو ان لوگوں کے نام ہمارے امام مسلم نے بھی بتلائے, کتنے سارے لمبی چوڑی لسٹ بتا دیا. کہا کہ یہ ہے ہؤلاء والضاؤن, ایک بھی روایت ان کی میں لینے وینے والا نہیں بولے, اور ہمارے سیاہ ستہ میں سے کسی نے بھی ان کی روایتوں کو لیا نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ الٹپ تاریخ روایتوں کی طرح کچھ بھی کر کسی کی بھی روایتوں کو کہیں سے بھی اٹھا کر لے لیا گیا, نہیں. حضرات صحابہ کے دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی علم حدیث پر محنت ہوتی چلی آ رہی ہے, اور حضرات صحابہ نے اس کے اوپر حضور کے انتقال کے فوراً بعد روایتوں کی جانچ پرکھ کیا کر دیا تھا, شروع کر دیا تھا. میں نے کہا نا کہ بھئی وہ سلام کیا اور چلے گئے, تو حضرت عثمان نے شکایت کر دی حضرت ابوبکر کو آ کر کے بھئی آپ آئے اور آپ نے میرے کو 3 مرتبہ حضرت عمر نے سلام کیا اور پھر اس کے بعد چلے گئے. تو کہا کہ میں نے روایت سنا. کہا کہ اور کون تھا تم نے سنا؟ جب کہا فلاں فلاں صحابی تھے. کہا ان کو ہی بلاؤ. یہ کس کے کون روایت نقل کر رہا ہے؟ حضرت عمر. کون روایت نقل کر رہا ہے؟ اس کے بعد بھی ان سے گواہ مانگے جا رہے ہیں. وہ گواہ مانگا, انہوں نے کہا کہ ہاں برابر ہے یہ بات, جب حضور نے کہ اس وقت میں تب ان کی بات کو مانا گیا. تو یہ ہے سند کی جانچ پرکھ وہیں سے کیا ہو گئی تھی, یعنی فوراً وفات نبوی کے فوراً بعد
تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ اعمقہم علما واقلہم تکلفا، تکلف کم تھا، علم گہرا تھا، اور برابر انہوں نے اسی زمانے سے ساری چیزیں کیا کر دی تھی، شروع کر دی تھی. لہذا یہ یعنی اگر تجھے نہیں ماننا ہے تو مت ماننا بھیا، اور خامخواہ زبردستی اتنے سارے لاکھوں کروڑوں انسانوں نے جو محنتیں کی ہے ان کی محنتوں کے اوپر پانی پھرانے کا کیا مطلب؟ اور تیرے پانی پھرانے سے پانی پھرنے والا بھی نہیں. تو ایسا بولنے سے تو خود متہم بالکذب تو ہو سکتا ہے، تو خود کذاب اور وضاع اور منکر تو ہو سکتا ہے، مگر ان کے اوپر وَلَوْمُ الْخُفَّاشِ لَا تَضُرُّ الشَّمْسِ، اور چمگادڑ کا ملامت کرنا سورج کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. وَنِبَاحُ الْكَرْبِ لَا يَضُرُّ الْفِيلِ، اور کتوں کے بھونکنے سے ہاتھی کے اوپر کوئی اثر ہوتا نہیں ہے. تو تیرا شمار انہی لوگوں میں ہوگا. بہرحال یہ ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ حدیث کے وضع کرنے کے اسباب و قرائن، احادیث کو کس طرح سے وضع کیا گیا. چونکہ ہمارے مصنف نے مستقل اس موضوع کو ذکر کیا ہے، لہذا اس بنا پر حدیث کو کیوں وضع کیا جاتا ہے؟ بے دینی کی وجہ سے، جہالت کی زیادتی کی وجہ سے، افراط عصبیت کی وجہ سے، سلاطین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے. اور حدیث موضوع کی پہچان کیا کیا ہے، اس کی 5 پہچان اور اس کی علامتیں بیان کی ہے، اور حدیث موضوع کا حکم کیا ہوتا ہے، اور وہ کون کون راوی ہے جن راویوں کے اوپر ہمارے محدثین نے کلام کیا ہے. تو اس کے سلسلے میں بھی حدیث منکر اور حدیث معروف کے سلسلے میں بھی اور کچھ باتیں ہیں جو انشاءاللہ آئندہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی.